دیکھتے ہیں خط عدم ترجیح۔ خط عدم ترجیح، عدم کا مطلب ہوتا ہے کہ وجود نہ ہونا، تو عدم ترجیح کا مطلب کیا ہوا کہ ترجیح موجود نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، ترجیح موجود نہ ہونا یعنی ایک ایسا خط ہوتا ہے جس کے اوپر ترجیح موجود نہیں ہوتی، یعنی تمام جو نکات ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر نقطہ جو ہے وہ ایک بنڈل آف کموڈیٹیز کو ریپریزینٹ کرتا ہے، تو ان کموڈیٹیز کے بنڈلز کے درمیان کوئی پریفرنس موجود نہیں ہوتی، اس لیے اسے انڈیفرنس کرو یا خط عدم ترجیح کہتے ہیں۔ تو اس کی یہ ڈیفینیشن دیکھ لیں، ایک خط عدم ترجیح اشیاء کے ایسے تمام جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کے درمیان تعریف غیر جانبدار رہتا ہے۔ خط عدم ترجیح پر واقع اشیاء کے تمام جوڑے یا بنڈل تعریف کو یکساں تسکین دیتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہم لے سکتے ہیں کہ ایک صارف یا کنزیومر ہے اور اس نے فروٹ چاٹ بنانی ہے، اس کے لیے اسے سیب اور کیلے چاہیے، صرف 2 آئٹم وہ یوز کر رہا ہے، 2 فروٹ سیب اور کیلے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک سیب اور 15 کیلے ہیں اس کے پاس، یعنی ایک بنڈل ہو سکتا ہے کہ 1 سیب 15 کیلوں کا ہو، ایک ہو سکتا ہے 4 سیب 18 کیلے ہوں، ایک ہو سکتا ہے 10 سیب اور 3 کیلے ہوں۔ کوئی بنڈل زیادہ پریفریبل ہوگا، کوئی کم ہوگا، ٹھیک، کسی کو زیادہ پریفر کرے گا، کسی کو کم کرے گا۔ اب کوئی ایک بنڈل اس میں سے ہم اٹھا لیتے ہیں، فرض کریں کہ 1 سیب اور 15 کیلے، ہم نے یہ بنڈل اٹھا لیا، ٹھیک۔ اب یہ بنڈل اٹھا کے ہم صارف کو کہتے ہیں کہ اس جیسے جو بنڈل ہیں تمہارے لیے جو اتنی پریفرنس رکھتے ہیں وہ ساری نکال کے ہمیں دے دو، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ ایک بنڈل ہم نے لے لیا جس میں 1 سیب اور 15 کیلے ہیں، اب ہم اسے کہتے ہیں کہ اس جیسے بنڈل جو بالکل اتنی پریفرنس رکھے وہ کیا کرے گا، ایک دوسرا بنڈل اٹھائے گا، اس میں 1 کی بجائے 2 سیب ہوں گے لیکن کیلے اس میں 11 ہوں گے۔ پھر وہ ایک تیسرا بنڈل اٹھائے گا، اس میں 3 سیب ہوں گے، 2 کی بجائے 3 ہوں گے، اور کیلے اس میں 8 ہوں گے۔ وہ کہے گا ان بنڈل میں سے کوئی ایک مجھے دے دو، تو وہ ایک ہی جیسا ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنڈل ایک جتنی پریفرنس رکھتے ہیں اور یہ سارے ایک ہی انڈیفرنس کرو کے اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں بات کر لیں کہ ایک بنڈل ہم نے اسے دیا جس میں 1 سیب اور 15 کیلے، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں 1 سیب اور دے دیں گے، تم کتنے کیلے ہمیں اس میں سے دو گے۔ اب چونکہ سیب اس کے پاس کم ہے تو اس میں یوٹیلیٹی زیادہ ہے، اور کیلے زیادہ ہیں تو اس میں مارجنل یوٹیلیٹی اس کے لیے بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز جتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو ایم یو اتنی کم ہو جاتی ہے۔ تو کیا کہے گا، وہ کہے گا 1 سیب مجھے دو تو میں 4 کیلے تمہیں دے دوں گا، ٹھیک۔ اب یہ ایک بنڈل ہو گیا، اس کے پاس 2 سیب اور 11 کیلے۔ اب ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا اب ہم تمہیں 1 سیب اور دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اب میں تمہیں 3 کیلے دوں گا، 4 نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام بنڈل ہم معلوم کر لیتے ہیں، یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ ٹیبل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹیبل میں 1 15 2 11 3 8 اس طرح یہ بنڈل ہیں، اور اس کا ہم گراف بنا لیتے ہیں۔ یہ گراف ہمارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، ABCDE۔ تو یہ آ گیا ہمارے پاس انڈیفرنس کرو، اس کو ہم انڈیفرنس کرو کہتے ہیں۔ یہیں سے ہمارے پاس کانسیپٹ آ جاتا ہے مختتم شرح استبدال، یعنی بدلنے کی جو شرح ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن۔ اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، 2 اشیاء کے درمیان تبادلے کی شرح کو مختتم شرح استبدال کہتے ہیں، یعنی ایک شے کی اگلی اکائی حاصل کرنے کے لیے دوسری شے کی جتنی اکائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں اسے مختتم شرح استبدال کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے جو ابھی لی ہے اس میں دیکھیں کہ 1 سیب کے بدلے میں وہ 4 سیب دے دیتا ہے، چھوڑنے پہ تیار ہے نا۔ اس کے بعد اگلا جو سیب ہے اس کے لیے وہ 3 سیب چھوڑنے پر تیار ہے، ٹھیک۔ یہ دیکھ لیں 2 سیب 11 کیلے۔ اس کے بعد اگلا سیب اس کے لیے وہ صرف 2 کیلے چھوڑے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ٹیبل تھا اور یہ ہمارے پاس انڈیفرنس کرو تھا۔ تو اس میں فرسٹ جو ایڈیشنل ایپل ہوگا اس کے لیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ 4 کیلے چھوڑنے پہ تیار ہے۔ نیکسٹ ایڈیشنل ایپل کے لیے وہ 2 سے 3 پہ جب جو جانا چاہتا ہے تو وہ 3 کیلے چھوڑنے پہ تیار ہے۔ 3 سے 4 پر جانا چاہتا ہے تو صرف 2 کیلے چھوڑنے پر تیار ہے۔ اور جب اب کیلے اس کے پاس کم ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں کہ 4 سیب اور 6 کیلے ہیں، کیلے بہت کم ہو گئے، سیب بہت زیادہ ہوگی، تو سیب کی جو ایم یو ہے وہ کم ہو چکی ہے اور جو کیلے کی ایم یو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اب ہم اسے مزید سیب دیں گے نا تو وہ صرف 1 کیلا چھوڑنے پر تیار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جو مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے یہ کم ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔
اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی ایم یو کم ہو رہی ہوتی ہے. تو جو کوانٹٹی پہلے ہی آپ کے پاس کم ہو چکی ہے اس میں ایم یو آپ کے پاس زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ وہ کم ہے نا کوانٹٹی, تو اس کی ایم یو زیادہ ہے. اور جو کوانٹٹی آپ کے پاس زیادہ ہو چکی ہے اس میں ایم یو آپ کی کم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, کوانٹٹی جیسے زیادہ ہوتی ہے تو ایم یو کم ہوتی ہے, کوانٹٹی جیسے کم ہوتی ہے تو ایم یو زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایک چیز جب آپ کے پاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ایم یو کم ہوتی ہے, اور جو چیز بہت کم ہو چکی ہے اس میں ایم یو آپ کے لیے زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے کم چیز کو آپ ذرا مشکل سے چھوڑتے ہیں اور زیادہ چیز جو ہوتی ہے اسے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کا مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن, جو کہ کم ہوتا رہتا ہے. جب آپ ایک کوانٹٹی بڑھائیں گے ایپل کی تو جو کیلے کی کوانٹٹی ہے وہ آپ پھر کم چھوڑیں گے ایڈیشنل سیب کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ہے خط عدم ترجیح کی خصوصیات. پہلا تو یہ ہے کہ اس کا منفی جھکاؤ. منفی جھکاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری زیادہ ہو جاتی ہے, ایک زیادہ ہوتی ہے دوسری کم ہو جاتی ہے, اسے منفی جھکاؤ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی ہم اسے یوں کہتے ہیں کہ یہ کرو بائیں سے دائیں اوپر سے نیچے گرنے کا رجحان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, فرام لیفٹ ٹو رائٹ فالس فرام ابو ٹو ڈاؤن. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہے خط عدم ترجیح مبدا کی طرف محدب ہوتے ہیں. جو اوریجن ہوتا ہے اس کی طرف یہ کنویکس ہوتے ہیں, یہ کنویکس ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایم آر ایس کا کم ہونا ہے. تو اس کے بعد ہے خط عدم ترجیح ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے. تو اس کا کیا مطلب ہے خط عدم ترجیح قطع نہیں کرتے؟ ایک جو خط ہوتا ہے جو اپر لیول پہ ہوتا ہے وہ زیادہ یوٹیلیٹی شو کر رہا تھا. آپ کو یہ بتایا کہ ایک خط کے اوپر جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ایک جتنی یوٹیلیٹی شو کرتے ہیں. یعنی جو اپر لیول پہ ہے یعنی ابو آپ کہہ لیں ابو دا ادر کرو ہے وہ زیادہ یوٹیلیٹی کو ریپرزینٹ کرے گا. اس کے ہر پوائنٹ پہ تو یوٹیلیٹی سیم ہوگی لیکن اوور آل جو اوپر والا کرو ہے وہ نیچے والے کرو سے زیادہ یوٹیلیٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو اگر قطع کریں تو ہم بتا نہیں سکتے کہ کون سا کرو کتنی یوٹیلیٹی کو زیادہ یا کم شو کر رہا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ پوائنٹ ڈی اور ای اس پہ جو آئی سی 2 ہے وہ زیادہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اے کے اوپر دونوں ایک جتنی یوٹیلیٹی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سی اور بی کو دیکھیں تو آئی سی 1 زیادہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں آئی سی 2 آئی سی 1 سے بہتر ہو, آئی سی 1 اور آئی سی 2 دونوں ایک جیسے ہوں اور پھر آئی سی 1 آئی سی 2 سے بہتر ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے لاجیکلی. ٹھیک ہے, ایک جو کرو ہے وہ یا تو ایک جو کرو ہے دوسرے سے یا تو بہتر ہوگا یا ویسا ہی ہوگا اگر وہ اوور لیپنگ ہے, یا وہ اس سے کمتر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کر سکتے. اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھ لیں اس کے کچھ غیر معمولی شکلیں. یہ تین تو آپ نے اس کے کریکٹرسٹک یا پراپرٹیز دیکھ لی نا. ایک یہ تھا کہ یہ نیگیٹیولی اسکوپ ہوتے ہیں, دوسرا یہ کنویکس ہوتے ہیں ٹو دا اوریجن, اور اس کے بعد یہ انٹرسیکٹ نہیں کر سکتے. اب ہے کہ کچھ غیر معمولی شکلیں اس کی. ایک ہے کہ عمودی شکل. عمودی شکل میں آپ مثال لے لیں کہ ایک بندہ مریض ہے, اسے دوائی چاہیے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3 ٹیبلٹس تمہیں چاہیے, تو وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اب ہم اسے بنڈل بنا کر دیں گے 3 ٹیبلٹ کے ساتھ, 1 کتاب 2 کتاب 3 4 5. وہ کہے گا مجھے کوئی بھی بنڈل دے دو جس میں 3 میری ٹیبلٹس ہیں, 3 گولیاں ہیں, اور مجھے کوئی غرض نہیں کہ اس میں کتابیں کتنی ہیں. تو ایسا جو کرو ہے وہ پایا نہیں جاتا عام طور پہ اکنامکس میں, ریئر ہے, تو اس لیے ہم اسے ڈسکس نہیں کرتے. ہاریزونٹل کی مثال, اس کی شکل کی مثال یہ ہے کہ ایک طالب علم ہے, اس کو 4 کتابیں چاہیے اور اس سے ویڈیو گیم کھیلنے کا بالکل شوق نہیں ہے. ہم اسے بنڈل بنا کے دیتے ہیں, ایک بنڈل میں 4 کتابیں اور 1 DVD ہے گیمز کی, دوسرے میں 4 کتابیں اور 2 DVDs ہیں. تو وہ کہے گا کہ بھئی مجھے کوئی ایسا بنڈل دو جس میں 4 کتابیں ہوں, DVDs اس میں جتنی مرضی ہوں, مجھے اسے غرض ہی نہیں ہے. تو یہ افقی کر اس کا بن جائے گا, یہ بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا. مثبت رجحان کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز کی زیادہ ہو رہی ہے تو دوسری بھی زیادہ ہو رہی ہے. اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو گھروں سے کوڑا اٹھاتی ہے, تو اس کو آپ جتنا زیادہ کوڑا اس کو اٹھانا پڑے گا, وہ پھر کہے گی کہ اتنے زیادہ مجھے پیسے دو. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ دونوں جو ہیں پازیٹیولی ریلیٹڈ ہو جائیں گے, اور اس کی بھی اکنامکس میں مسائلیں ملنا بہت مشکل ہیں, تو اس لیے یہ بھی ہم کوئی خاص ڈسکس نہیں کرتے. اس کے بعد ہے کہ خط مستقیم ہو. خط مستقیم کا مطلب ہے کہ آپ کی جو MRS ہے, مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن, وہ کانسٹنٹ ہے. اگر وہ کانسٹنٹ ہو تو یہ خط مستقیم ہو جاتا ہے. یہ بھی ممکن نہیں ہے, اس لیے ایسا کر بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے.
اس کے بعد ہے کہ یہ اوریجن کے ساتھ کنکیو ہو. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی MRS کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو رہی ہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کو